ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گھر میں چور گھس آیا اور اس رات میری زندگی اجڑ گئی، لیکن چور جاتے جاتے ایک چھوٹا سا صندوق چھوڑ گیا جس پر تالا لگا تھا۔ میں نے غصے میں وہ صندوق پھینک دیا۔ 2 سال بعد جب میری شادی ہوئی تو شوہر نے وہی صندوق منہ دکھائی میں دیا۔ مجھ پر قیامت ٹوٹی جب کھول کر دیکھا کہ اس میں میرا نام سنبل ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میں اپنے چاچو کے پاس رہتی تھی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ میری ہر بات مانتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، کبھی انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اس وجہ سے میں خود بھی بہت بگڑ گئی تھی کیونکہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میرے دل میں جو آتا تھا میں وہی کرتی تھی۔ اس وقت میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور وہاں پر میں سب سے زیادہ شرارتی تھی۔ مجھے ہر وقت شرارت سوجی رہتی تھی۔ آج بھی ہم ساری دوست ایک گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری ایک دوست مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم اتنی پیاری ہو تو مجھے ایک لڑکا سیٹ کر کے دکھاؤ۔ مجھے اس کی یہ بات بہت گھٹیا لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگ گئی اور کہنے لگی سیدھی طرح بتاؤ کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی دیکھو سامنے شریف سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، کچھ دن اس کے ساتھ ٹائم پاس کر کے دکھاؤ۔ میں نے اپنی دوست کی طرف دیکھا اور کہا ٹھیک ہے، اگر تم اتنا ہی کہہ رہی ہو تو میں کر لیتی ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر اس لڑکے کے پاس گئی جو کہ پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تم یہاں پر نئے آئے ہو کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس سے کہا میں نے پہلے کبھی آپ کو یہاں پر دیکھا نہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا میں تو یہاں پر ہی ہوتا ہوں، لیکن نہ جانے آپ نے مجھے کیوں نہیں دیکھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے کہا بات کچھ یوں ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور میں اپنے پیسے اپنے گھر بلائی ہوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کوئی بات نہیں، آ جائیں کینٹین پر چلتے ہیں، میں آپ کو لنچ کروا دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو کل واپس کر دوں گی۔ وہ مجھے کہنے لگا اس کی ضرورت نہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی کینٹین پر آ گئی۔ وہ مجھے دیکھنے لگ گیا۔ میں نے اس سے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہم دونوں لنچ کرنے لگے۔ لنچ کرتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی، لیکن مجھے پتا تھا اگر میں اس کے ساتھ ٹائم پاس کرتی تو اس نے بھی ایسے ہی کرنا تھا۔ میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی، وہ بھی میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا ویسے میں نے آپ کو پہلے دیکھا ہے یونیورسٹی میں، لیکن آپ نے مجھے پہلے نہیں دیکھا، یہ عجیب بات ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے آج سے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ مجھے یاد تھا کہ 1-2 بار اس سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، بات بھی ہوئی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کافی وقت گزر گیا۔ وہ کہنے لگا آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر اس کے لبوں سے ایک دم سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کیا ہوا ہے؟ میں آپ کو اچھی نہیں لگی کیا؟ پھر دوبارہ نہیں ملنا چاہتے؟ میری بات سن کر وہ مجھے کہنے لگا میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگیں، میں بس ویسے ہی کسی سے اتنا ملتا نہیں ہوں۔ میں نے اسے کہا پھر تو بڑے بورڈ سے بندے ہیں، ملنا چاہیے، دوست بنانے چاہیے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے ہنسنے لگ گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی اور اس سے کہا چلو ٹھیک ہے کہ ملتے ہیں۔ میں یہ کہہ کر اپنی دوستوں کے پاس آ گئی۔ وہاں پر آ کر میں نے کہا یہ تو بڑا عجیب بندہ ہے۔ میری دوست کہنے لگی ویسے پیارا تو ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے گھور کر دیکھا۔ ساری ہنسنے لگ گئی۔ گھر آ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ میری چچی میرے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ میرا دل نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئیں اور مجھے کہنے لگیں کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیوں نہیں کھانا کھانے کو دل؟ وہ ایسے ہی پریشان ہو جاتی تھی۔ جب میں کھانا نہیں کھاتی تھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اپنے گھر ہوتی تو اتنا میرے اپنے اماں ابا نے بھی خیال نہیں رکھنا تھا جتنا میرے چچا اور چچی رکھتے تھے۔ ایک دن میں نے چچی سے کہا کہ آپ ہمیشہ میرا یوں ہی خیال رکھیں گی۔ چچی مجھے کہنے لگی ہاں تم میری بیٹی ہو تو میں ایسے ہی خیال رکھوں گے نا تمہارا۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ وہ کمرے میں سے باہر گئیں۔ اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے دیکھا تو میری دوست کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے کال پک کی تو وہ مجھے کہنے لگی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا ابھی تو میں یونیورسٹی سے آئی ہوں، تھوڑی دیر پہلے تک تو ہم ساتھ تھیں، تب تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، تمہیں تب بات یاد نہیں تھی کیا؟ اب میں گھر آتی گئی ہوں تو تمہیں پیچھے سے بات یاد آ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ گناہ تو نہیں کر دیا تمہیں کال کر کے؟ تمہارے لیے ہی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بولو کیا کہنا ہے، جلدی بولو۔ وہ مجھے کہنے لگی تم اس لڑکے سے دور رہو،
میں نے حیرت سے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو پہلے ہی بتا دیتی، میں اس کی طرف دیکھتی ہی نہ۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو اسے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو، کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو گی۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے میں کہا کیا ہو گیا ہے؟ وہاں پر جب سب اس بارے میں بات کر رہی تھی تب تمہیں کچھ یاد نہیں تھا؟ کسی اور کو تم کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے ہی تم نے یہ کہنا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی یہ گھٹیا کام تم ہی کر رہی ہو، کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کا۔ میں نے غصے میں کہا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ ویسے ہی کروں گی جو میرا دل کرے گا، میں وہی کروں گی۔ میں نے غصے میں یہ کہہ کر کال کٹ کر دی۔ مجھے غصہ آ گیا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ مجھے گھٹیا کہہ رہی تھی۔ میں نے غصے میں کھانا بھی نہ کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام ہو گئی تھی۔ چچی مجھے کہنے لگی کیا ہوا ہے، تم سو کیوں گئی تھی؟ کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا بس نیند آ گئی تھی، اس وجہ سے وہ ڈر گئیں اور مجھے کہنے لگیں اب ٹھیک تو ہونا۔ ان کی بات سن کے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا ہاں نا میں ٹھیک ہوں۔ اگلے دن میں نے یونیورسٹی میں کسی دوست سے کوئی بات نہ کی کیونکہ وہ سب اس سے باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں یوں ہی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری دوستیں مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے پاس گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کیا ہوا ہے، ہم سے ناراض ہو کیا، الگ کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا بھلا میں نے کیوں تم لوگوں سے ناراض ہونا ہے؟ میں بھی ان کے پاس ہی بیٹھی رہی، کافی دیر ہم باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی جس دوست نے مجھے کل کال کی تھی۔ ابھی میں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک میری نظر اسی لڑکے پر گئی۔ میں جلدی سے اس لڑکے کی طرف گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کیسی ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہوں۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے کینٹین پر آ گئے۔ وہاں پر آ کر ہم دونوں یوں ہی بیٹھ گئے۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میں بھی اس سے کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا اس سے یوں باتیں کرنا، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا میں جا رہی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو بیٹھے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا نہیں مجھے کلاس لینے جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر سائڈ پر آ گئی۔ میری پیشانی پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ اچانک میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میری دوست مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، نہ جانے اس سے کیا ہو گیا تھا، کیوں ایسے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور کلاس لینے آ گئی۔ جب کلاس ختم ہوئی تو پھر سے میں اس لڑکے کو دیکھنے لگ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ اچانک اس پر نظر پڑی، میں اس کی طرف گئی۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پھر سے پوچھا کوئی بات ہے کیا؟ کچھ تو ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں بتانا چاہتے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں یہ کہہ کر جانے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگا ناراض ہو کر جا رہی ہو؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں نے ناراض ہو کر کیوں جانا ہے، اور ویسے بھی میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگ گیا، پھر اچانک سے مسکرا دیا۔ میں نے کہا چلو اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی موڈ آف تھا۔ چھٹی تک ہم باتیں کرتے رہے۔ گھر آ کر میں سوچنے لگ گئی میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط۔ میں جانتی تھی ایک دن تو میں نے اسے چھوڑ ہی دینا ہے، پھر میں کیوں اس سے اتنی باتیں کر رہی ہوں؟ پھر میں نے سوچا جب تک یونیورسٹی میں ہوں تب تک ٹائم پاس کر لوں۔ دوست بنا کر میں یہی سوچ کر مسکرا دی۔ اگلے دن میں اس کے لیے ایک گفٹ لے کر گئی، گھڑی۔ ہر دوسرے دن وہ بھی میرے لیے کچھ لاتا، میں بھی اس کے لیے لے جاتی تھی۔ اب یونیورسٹی میں بھی ہمارے چند دن ہی رہ گئے تھے۔ جیسے ہی میں میری یونیورسٹی میں داخل ہوئی وہ مجھے کہنے لگا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے حیرت سے دیکھ کر کہا ہاں بولو کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں ایسے بات نہیں کرنی، پہلے تم میرے ساتھ چلو، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا چلو۔ وہ مجھے یونیورسٹی کے پیچھے والے حصے میں لے کر آیا جہاں پر بہت کم لڑکے لڑکیاں تھے۔ میں نے اس سے کہا کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے کیا؟ وہ مجھے کہنے لگا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے کبھی تمہیں کہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، یا میں نے کبھی تمہیں کہا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ایک دم سے کہنے لگا پلیز ایسی باتیں نہیں کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، پلیز سمجھو مجھے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا میں اپنی لائف خراب کر لوں تم سے شادی کر کے؟ میرے اپنے بھی پلان ہیں لائف کے حوالے سے، میں ایسے کیسے تم سے شادی کر لوں؟ میں غصے میں یہ کہہ کر جانے لگی۔ وہ کہنے لگا پلیز میری بات تو سنو۔ میں نے غصے میں کہا میرا دماغ خراب مت کرو، نہیں کرنی مجھے تم سے کوئی بھی بات، ہم دونوں بس دوست تھے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔
میں یہ کہہ کر وہاں سے چلی آئی۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی وہاں سے آ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے کیا ہو رہا تھا، مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بس ایک بار اب گھر جانا چاہتی تھی، جہاں پر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، میں خود بھی بہت پریشان تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے یا پھر ٹھیک کیا ہے، لیکن مجھے یہی لگ رہا تھا کہ دوسری غلطی میری ہے۔ اب میں پچھتا رہی تھی، کاش میں اس سے کوئی بات ہی نہ کرتی۔ میں نے بھی تو اس سے اتنی ساری باتیں کی تھیں، گفٹ دیے تھے، اسے بس یہ احساس دلایا تھا کہ میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے کچھ ہو رہا تھا۔ گھر آ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئی۔ کمرے میں آ کر میں بیڈ پر بیٹھ کر گہری سانس لینے لگی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اب مجھے اس لڑکے سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اگر میں اس کے پاس گئی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور وہیں پر بیٹھی رہی۔ اتنے میں چچی آئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا، کچھ نہیں ہوا۔ میں یہ کہہ کر کمرے سے باہر آ گئی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ بہت حیرانگی ہو رہی تھی، اسے سچ میں مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ اگلے دن میرا یونیورسٹی میں جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اب میں جانا چاہتی تھی۔ چچی مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ہے، تم نے یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا، نہیں، میرا جانے کو دل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، تم تو چھٹی نہیں کرتی تھی، یہ تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا، مجھے ہوا کچھ نہیں، بس نہیں جانا چاہتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں نے گہری سانس لی۔ چچی بھی پریشان ہو گئی تھی میرے اس رویے کی وجہ سے، مجھ سے بار بار پوچھ بھی رہی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس دن کے کافی دن بعد بھی میں یونیورسٹی نہ گئی۔ میری دوستیں مجھے کال کرتی، مگر میرا کسی سے کوئی بات کرنے کو دل بھی نہیں کرتا تھا، نہ ہی میں کسی سے کوئی بات کر پاتی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، وہ بار بار مجھے یاد آتا تھا، مگر میں اس سے دور رہنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میں کبھی اس کا سامنا نہیں کر سکوں گی، کیونکہ اب میں اس سے دور جو رہنا چاہتی تھی۔ میں اسی بارے میں سوچتی رہی تھی، مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ آخر آج میں یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چچی نے کہا، اب تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا، ہاں جی ٹھیک ہی ہوں۔ میں نے یہ کہہ دیا تھا چچی کو۔ اس کے بعد میں یونیورسٹی آ گئی۔ وہاں پر آ کر میں نے ارد گرد دیکھنے لگ گئی، مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کافی دیر دیکھا، مگر کوئی سامنے بھی نہ آیا۔ میں نے کہا، چلو بھئی، یہاں تو مجھے کوئی اپنی دوست نظر بھی نہیں آ رہی۔ پھر مجھے کافی دیر بعد اپنی ایک دوست نظر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف آئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے، کہاں چلی گئی تھی اتنے دنوں سے، یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ نمبر بھی تمہارا بن جا رہا تھا، نہ جانے کہاں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، میں مصروف کہیں نہیں ہوئی تھی، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں ارد گرد دیکھ رہی تھی، مگر مجھے وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے پوچھا، وہ مجھے کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا، جس دن سے تم نہیں آ رہی وہ بھی نہیں آ رہا، نہ جانے وہ کہاں ہے۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا، اچھا میں کال کر کے پوچھتی ہوں۔ میں نے اس کے نمبر پر کال کی تو اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید کہیں بیزی ہوگا، اس وجہ سے میں نے پھر سے کال بھی نہ کی، لیکن مجھے اب ٹینشن بن گئی تھی۔ اس نے مجھ سے پھر سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا، اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا، وہ کہاں چلا گیا تھا؟ میں یہی سوچے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی میرا دل نہیں لگا۔ میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر باقی کے دن میں نے بہت مشکل سے پورے کیے اور بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، جیسے اب سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ جب میں نے یونیورسٹی چھوڑی، اس کے بعد چچی چچا نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے، لیکن نہ جانے کیوں میں ابھی بھی اس کے نمبر پر کال کرتی تھی۔ میں ایک بار اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا اس سے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میری آنکھ کھلی، مجھے ایسے لگا کمرے میں کوئی ہے۔ میں ایک دم سے ڈر گئی، نہ جانے کون تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ مگر دوسری طرف سے کوئی آواز بھی نہ آئی۔ میں نے گہری سانس لے کر پھر سے پوچھا، کون ہے؟ مگر پھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان کے پاس سرگوشانہ انداز میں کہنے لگا، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں نے اسے دور کرنا چاہا، لیکن نہ جانے کون تھا۔ اس نے مجھے ایک دم سے دھکا دیا۔ میں پیچھے جا کر لگی اور میرے سر پر چوٹ لگ گئی۔ اس نے میرے پاس کچھ رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اٹھ کر بہت مشکل سے لائٹ آن کر کے دیکھا تو ایک چھوٹا سا صندوق پڑا ہوا تھا جس میں تالا لگا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھنے لگ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں پھینک گیا تھا۔
मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। न जाने मुझे क्या हो रहा था। मैंने वो संदूक साइड पर रखा और बेड पर आकर बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन था और मुझे ऐसे क्यों कह रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर आई। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रही थी। मैंने गहरी सांस ली। अचानक से मैं गिरकर बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे कोई होश न रही। जब मुझे होश आई तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मेरी चच्ची मेरे पास थी। वो मुझे कहने लगी, परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। मुझे पता चल गया था कि उन्हें भी पता था कि घर में चोर आया था। मैंने उनकी तरफ देखा और गहरी सांस ली। अचानक मुझे संदूक का ख्याल आया जो कि वो मुझे चोर देकर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरे कमरे में कुछ ले जाने की बजाय वो संदूक क्यों रखकर चला गया था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। मेरी चच्ची मुझे कहने लगी, तुम ठीक हो? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मेरे पास उन्हें बताने को कुछ नहीं था। जब मैं घर आई, मैंने कमरे में आते ही सबसे पहले वो संदूक देखा जो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने इस संदूक को देखा और सोचा कि खोल कर देखती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा खोल कर क्या देखना, न जाने इसके अंदर क्या होगा। मैंने वो संदूक यूं ही छुपा के रख दिया और फिर एक दिन बाहर जाकर फेंक दिया। जब मैं वो संदूक फेंक कर घर की तरफ आ रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन न जाने कौन था। मैंने भी मुड़कर ना देखा और घर आकर सांस ली। घर आते ही मैं अपने कमरे में चली गई। चच्ची पीछे से आई और मुझे कहने लगी, कहाँ गई थी? इनकी बात सुनकर मैंने कहा, कहीं भी नहीं गई थी। चच्ची का रवैया मेरे साथ बहुत अजीब लग रहा था। वो मुझसे बहुत गुस्से में बात कर रही थी। न जाने उन्हें क्या हुआ था, ऐसे क्यों बात कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। वो कहने लगी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर जो बात मुझे पता चली है, अगर तुम्हारे चच्चा को पता चल गई तो अच्छा नहीं होगा। इनकी बात सुनकर मैं एकदम से घबरा गई और मैंने डरते हुए पूछा, आपको कौन सी बात पता चली है? वो मुझे कहने लगी, जो भी पता चला है तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा, प्लीज़ चच्ची मुझे बता दे। वो मुझे कहने लगी, जिस लड़के के साथ तुम टाइम पास करती रही थी। मैं एकदम से डर गई। मैंने घबराते हुए कहा, मैंने किसी के साथ टाइम पास नहीं किया। चच्ची ने एकदम से मेरे मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। मैं आंखें फाड़े उन्हें देखने लग गई। वो मुझे कहने लगी, जानती भी हो कि उसके साथ क्या हुआ है? उनकी बात सुन के मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो मुझे कहने लगी, हाँ तुम्हें कैसे पता होगा किसी बात का? तुमसे तो बात करना भी फजूल है। चच्ची ने मुझे कुछ बताया बिना। मैंने घबराते हुए फिर से कहा, मैं कोई उसके साथ टाइम पास नहीं कर रही थी। मुझे क्या मिलना था उसके साथ टाइम पास करके? मैंने बस उससे दोस्त बनाया था और कुछ नहीं। चच्ची मुझे घूरने लगी। मैं गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मुझे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने तो कभी उससे ऐसी कोई बात भी नहीं की थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या कुछ भी। खुद ही वो ऐसा था, उसकी वजह से अब मैं जलील हो रही थी। जब मैंने जिद करके चच्ची से पूछा कि आपको किसने इस सब के बारे में बताया, तो पहले चच्ची ने मुझे बताने से इनकार कर दिया था। फिर चच्ची ने मुझे बताया कि मेरी दोस्त ने उन्हें बताया है। मुझे पता चल गया था जिसने उसे बताया है। मुझे तो यही लग रहा था कि उसने अच्छा खासा मिर्च मसाला लगाकर चच्ची को बताया है, जिसकी वजह से चच्ची इतना गुस्सा हो रही थी और उन्हें सीधी बात भी पता नहीं थी। मैं यही सोच रही थी। फिर मैंने गुस्से में आकर अपनी दोस्त को कॉल की। पहले तो उसने मेरी कॉल ही पिक न की। 2-3 बार उसने मेरी कॉल कट की। फिर आखिर उसने मेरी कॉल पिक की और कॉल पिक करते ही गुस्से में मुझे कहने लगी, क्यों कॉल की है? मैंने गुस्से में कहा, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी, मैं जैसे गुजारूँ, तुम कौन होती हो मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ करने वाली? वो मुझे कहने लगी, ये तो तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगा कि मैंने क्यों ये सब कुछ बताया है। उसने गुस्से में ये कहकर कॉल कट कर दी। वो तो मुझसे भी ज़्यादा गुस्से में थी। न जाने ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो ऐसी तपी हुई थी। मेरा फिर इस लड़के के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ था। इसके बाद चच्ची ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। अब वो मेरे साथ पहले वाली नहीं रही थी। न मुझसे पहले की तरह बात करती थी, न मुझे पहले की तरह बुलाती थी। वो बहुत बदल गई थी मेरे साथ, और मुझे सबसे बड़ा दुखी ये था कि मेरे साथ बदल गई है। पहले की तरह ख्याल भी नहीं रखती थी। मैं सारा दिन घर में पड़ी रहती थी। मुझे बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। जब चच्चा मुझसे पूछते कि बाहर क्यों नहीं जाती, तो मैं कह देती दिल नहीं करता। लेकिन मुझे चच्ची ने मना किया हुआ था। सिर्फ इस एक लड़के की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बदल गई थी। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। इस बात को 2 साल गुजर गए थे। अब तो मेरा रिश्ता भी तय हो गया था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। सब बहुत खुश थे। मैं कुछ दिन अपने अम्मा अब्बा के घर में रहने गई थी, लेकिन वहाँ पर मेरा दिल नहीं लगा था और मैं फिर वापस आ गई। आज मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। इतने में मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ और धीरे से चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। मेरे सामने बैठकर मुझे देखने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था।
اور میں اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، ایسا بھی کیا تھا تم میں جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں نے کہا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگا، دیکھ رہا ہوں حسین تو تم ہو، پر مجھے کیوں نہیں لگ رہی؟ کیا ہے ایسا تم میں جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا اور مجھے اس کی ایک بات کی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، صاف صاف بتائیں، مجھ پر پہیلیاں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو کچھ بتائیں۔ وہ مجھے کہنے لگا، کچھ نہیں، تمہاری منہ دکھائی دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف گیا اور وہاں سے ایک چھوٹا سا صندوق لے کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں حیرت سے اس صندوق کو دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں 2 سال پیچھے چلی گئی، جب یہی صندوق ایک چور میرے کمرے میں رکھ کر گیا تھا اور میں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا، اور آج میرا شوہر وہی صندوق مجھے منہ دکھائی میں دے رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھا جہاں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مجھے ایسے مسکرا کر کیوں دیکھ رہا تھا، کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ وہ مجھے کہنے لگا، کھول کر نہیں دیکھو گی کیا؟ اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں کھول کر دیکھنا؟ میں نے کہا کہ کھول کر دیکھ لوں گی۔ وہ مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے، جب دل کیا تب کھول کر دیکھ لینا۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے اسے مجھ سے شدید نفرت ہو، لیکن نفرت کیوں ہو گئی جب ہم مل ہی پہلی بار رہے تھے؟ وہ مجھے کہنے لگا، جو لوگ حسین ہوتے ہیں وہ بے وفا بھی ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، تم حسین ہو، آگے سمجھ جاؤ۔ میں نے غصے میں کہا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ اگلے دن میں سب کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے کسی نے سیدھے منہ نہیں بلایا تھا، نہ جانے سب کی مجھ سے کیا دشمنی تھی۔ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سب کی طرف دیکھا، کوئی نہ کوئی مجھے گھور ہی رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ان سب کا رویہ تو اتنا برا ہے، اس سے اچھا میں جا کر کمرے میں سو جاؤں اور فنکشن سے پہلے ہی اٹھوں۔ میں کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے سوچا، مجھے ایک بار صندوق کھول کر دیکھنا چاہیے۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی، یہ اس جیسا کیوں تھا؟ جب میں نے غور سے دیکھا تو احساس ہونے لگا کہ یہ وہی صندوق ہے۔ میں اسے کھولنے لگی، پھر میں رک گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کھول کر دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ پھر آخر میں نے ہمت کی اور اسے کھول کر دیکھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس میں موجود اپنی ہی دی ہوئی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ساری چیزیں اس میں موجود تھی جو میں نے اس کو دی تھی۔ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک ایک کو اٹھا کر دیکھنے لگ گئی۔ بے ساختہ میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس سے کیا کہوں۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، تم اچھی طرح جانتی ہوگی یہ سب کیا ہے۔ میں نے غصے میں کہا، یہ تمہارا کیا لگتا تھا؟ وہ کہنے لگا، بھائی تھا میرا۔ اس کی بات سن کر میں اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ غصے میں مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، تو یہ مجھے کیوں دکھا رہی ہے؟ اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ یہ سب کیا تھا؟ اگر تم اس سے محبت نہیں کرتی تھی تو پھر یہ کیوں دیتی تھی؟ اسے تم نے برباد کیا ہے، اس سب کی قصوروار تم ہو۔ وہ غصے میں مجھے کہہ رہا تھا اور میں آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں نے غصے میں کہا، بس کر دیں، نہیں ہے میری غلطی۔ کہاں ہے آپ کا بھائی؟ بلائیں، اس سے پوچھے کہ میں نے کبھی اس سے نہیں کہا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ نہیں نا، کبھی میں نے اس سے کوئی دعویٰ کیا یا وعدہ کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں سکون میں ہوں؟ میری اپنی زندگی تباہ ہوئی پڑی ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے اس رات آپ ہی آئے تھے چور بن کر یہ صندوق واپس رکھنے۔ اب مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ اس کا غصہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور دھیرے سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، جانتی ہو، وہ میرا بھائی تھا، ہم دوست تھے۔ وہ مجھے تمہاری باتیں بتاتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب آتا تھا تمہاری باتیں کرتا تھا، اور ایک دن وہ آیا اور اداس تھا، کہنے لگا تم اس سے محبت نہیں کرتی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیمار رہنے لگا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، کیا ہوا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ وہ پھر کہاں گیا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتی ہوں میری غلطی تھی، پر میں نے کبھی اسے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ جب اس نے مجھے یہ سب کہا تو میں نے اسے صاف صاف بتایا تھا کہ بس ہم دوست ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، تم مان جاتی تو کیا تھا؟
اس کی بات سن کر میں نے کہا میں کیا کرتی؟ اس کے بعد ہماری کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ اگر آپ جانتے تھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شادی کی، لیکن جانتی ہو جب جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا تھا تمہاری زندگی مشکل کر دوں گا، بہت ذلیل کروں گا، ایک پل بھی سکون نہیں لینے دوں گا، لیکن تمہیں دیکھ کر یہی خیال آتا ہے۔ میرا بھائی مجھ سے بولتا تھا وہ بہت معصوم سی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مجھے بہت محبت ہے اس سے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا مجھے بھی تو سمجھو، میں بھی تو غلط نہیں ہوں، دوست بنایا تھا، شاید یہ غلطی تھی میری۔ وہ کہنے لگا اس وجہ سے خاموش ہو گیا ہوں کیونکہ شاید تم بھی بے قصور ہو، میرے بھائی کی اتنی ہی زندگی تھی۔ اس کی بات سن کر میں آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں، بس مر گیا تھا میرا بھائی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا قسم سے مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی اسے دوستی ہی نہ کرتی، میری غلطی ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے خود کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں روتی ہوئی نظریں جھکائے اس کے سامنے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا رونا بند کرو یار، سوری میرا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن آئندہ میں کبھی اس ٹاپک کو نہیں کھولوں گا، بس تم تھوڑا سا برداشت کر لینا گھر والوں کا رویہ۔ اس کی بات سن کے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پہلے تو اس کے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔